الحمد للہ رب الارض والسماء والصلاة والسلام علی حبیبہ اشرف الانبیاء وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ گزشتہ ہفتے کے دوران ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے قرآن مجید کے 22ویں پارے سے سورۃ الفاتر کی آیت 45 اور سورہ یاسین کی 1 تا 21 آیات بینات کے مطالعے اور معنی و مفاہیم کی آگاہی سے فیض یاب ہوئے۔ بلا شبہ یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو دلوں اور ذہنوں کو اپنی مقدس کتاب قرآن مجید سے آگاہی کے لیے کشادہ کرتا ہے، اس کے لیے اسباب مہیا کرتا اور توفیق سے نوازتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو سنوارنے، رویے کو بہتر بنانے، عقائد و اعمال کی اصلاح کرنے اور اطاعت و وفاداری کی زندگی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سورۃ الفاتر کی 45ویں اور آخری آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے انسانیت پر اپنے فضل و احسان اور اپنے اختیار کا ذکر فرما کر بندوں کو خبردار کیا ہے کہ اس نے تمہاری تخلیق کے بعد تمہارے لیے انبیاء علیہم السلام اور صحائف نازل فرما کر حق کا راستہ واضح اور آسان فرما دیا، تمہیں اچھے اور برے میں تمیز عطا فرمائی، عقل و شعور سے نوازا، ارادہ و عمل کی آزادی عطا فرمائی۔ وہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے، تمہاری بدعمالیوں پر فوری گرفت نہیں فرماتا، ڈھیل دیتا ہے، واپس پلٹنے، گناہ سے تائب ہونے اور اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے سے قبل اصلاح اعمال کا موقع فراہم کرتا ہے، تمہارے اعمال بد کی وجہ سے جلد سزا نہیں دیتا، نیکیوں کا صلہ دینے میں دیر نہیں کرتا۔ اگر تمہارے اعمال کی وجہ سے گرفت کرتا تو زمین پر تمہارے فائدے کے لیے جو جاندار اور بے جان اشیاء پیدا کی گئی ہیں ان میں سے کسی ایک کو بھی باقی نہ چھوڑتا۔ زمین پر جو آفات آتی ہیں وہ انسانوں ہی کے بد اعمال کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے، وہ اکثر گناہوں کو توبہ کی برکت یا نیکی جو بعد میں کی جاتی ہے اس کے سبب سے معاف فرما دیتا ہے۔ اس نے ہر فرد اور قوم کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، جب وہ وقت آ جائے گا تو ڈھیل ختم ہو جائے گی، توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر ہر ایک کو اس کے اعمال و ایمان کے مطابق بدلہ دیا جائے گا۔ یہ جو ڈھیل اور مہلت دی جا رہی ہے اس لیے نہیں کہ اسے خبر نہیں یا قبضہ و اختیار نہیں، بلکہ اس لیے کہ یہ دارالعمل ہے اور مرنے کے بعد دارالجزا، جہاں دائمی جزا و سزا سے واسطہ پڑے گا۔ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے گا، انبیاء کی تعظیم اور اتباع کرے گا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر یقین کامل ہوگا اور نیک اعمال سے اپنے دفتر عمل کو مزین کرے گا، آخرت کی ابدی ساعتوں سے سرفراز کیا جائے گا۔ کفر و طغیان و سرکشی سے کام لینے والے اور دی گئی مہلت پر اترانے والے جب اپنا انجام دیکھیں گے تو اپنی انگلیاں کاٹیں گے، دوبارہ دنیا میں آ کر نیک اعمال کی یقین دہانی قسمیں اٹھا کر دلائیں گے، مگر وقت گزر چکا ہوگا، اب دوبارہ نہیں بھیجا جائے گا۔ دنیا میں آنے کا ایک ہی بار موقع فراہم کیا جاتا ہے، اس مختصر مدت میں جو اچھے اعمال کمائے گا آخرت کی شرمندگی اور اللہ تعالیٰ کے عذاب و عطاب سے بچا لیا جائے گا۔ سورہ یاسین کی ابتدا قسم سے فرمائی گئی۔ قسم ان لوگوں کے لیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کے منکر تھے اور قرآن مجید کی عظمت کے معترف ہونے کے باوجود اسے شعر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود ساختہ کلام قرار دیتے تھے۔ قرآن کی عظمت کی وجہ سے اس کی قسم اٹھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا یقین دلایا گیا اور آپ کی عظمت و رفعت شان کا ذکر ہوا۔ فرمایا گیا جیسے پہلے رسول بھیجے گئے آپ کو بھی رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، اور اس لیے بھیجا گیا کہ قوم کو سیدھی راہ دکھائیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا سیدھی راہ دکھانے والا خود اس راستے سے آشنا ہوتا ہے، راستے کی آسانیوں، آسائشوں اور مشکلات کو جانتا ہے۔ قرآن مجید اللہ رب کریم کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، جو سب پر غالب اور مہربان ہے، اسی نے تمہاری طرف اپنا رسول
اور کتاب اس لیے بھیجی ہے کہ عرصہ دراز تک تعلیمات نبوت سے دوری کی وجہ سے تمہارے آباء و اجداد نے جو راستہ اختیار کر رکھا تھا اور جس ظلمت و گمراہی کا وہ شکار تھے، تمہیں اس سے نکال کر ہدایت کی روشنی اور حق کی راہ پر گامزن کیا جائے۔ جس غفلت کا تم شکار ہو تمہیں اس سے بیدار کیا جائے، اور جس مقصد کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا ہے وہ تمہیں حاصل ہو جائے۔ ان کی رسالت پر ایمان لاؤ، قرآن کی حقانیت کو جانو، اس کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرو، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اسوہ حسنہ کو اختیار کرو۔ آیات 7 تا 10 میں سرکش و متکبر لوگوں کے بارے میں فرمایا گیا، محبوب کریم آپ جو ایمان نہ لانے والوں کی وجہ سے خود کو پریشان کر رہے ہیں، اس فکر مند ہونے کی چندہ ضرورت نہیں، اس لیے کہ ان کے کفر و طغیان، ہٹ دھرمی اور بغض و عناد نے ان کے دلوں پر تالے لگا دیے ہیں۔ ان کی گردنوں میں استکبار کا طوق ہے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو مجروح کر دیا ہے، آگے جانے اور پیچھے پلٹنے کے راستے مسدود کر لیے ہیں۔ بظاہر ان کے کان تو ہیں مگر سنتے نہیں، آنکھیں ہیں مگر دیکھتے نہیں، دماغ ہے مگر سوچ و فکر کے زاویے الگ ہیں۔ ان کی بدعمالیوں اور طغیان و استکبار کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی ہے، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب وہ ایمان لانا بھی چاہیں تو یہ قفل کھلنے والے نہیں۔ تسلی دیتے ہوئے فرمایا، محبوب کریم یہ ان پر جبر نہیں بلکہ ان کے جرائم کی سزا ہے جو انہیں دنیا میں دی جا رہی ہے۔ آیات 11 اور 12 میں فرمایا گیا، آپ کی نصیحت و واعظ اور قرآن مجید کی آیات کا اثر انہی لوگوں پر ہوگا جو بن دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرنے والے ہیں۔ وہ ایمان بھی لائیں گے، اپنی اصلاح بھی کریں گے، آپ کی تعظیم بھی بجا لائیں گے اور آپ کے اسوہ حسنہ کو بھی اپنائیں گے، آیات الہی کو حرز جاں بنائیں گے۔ ایسے لوگوں سے اگر کہیں خطا سرزد ہو جائے تو انہیں رب کریم کی طرف سے بخشش کی نوید سنا دیجیے، اور آخرت میں بنا مشقت کے ملنے والے اجر کریم کے بارے میں بھی ارشاد فرما کر ان کا دل خوش کیجیے۔ منکرین سے فرما دیں کہ ہم ہی زندگی اور موت کے خالق و مالک ہیں، ہمارے لیے کچھ مشکل نہیں کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کی قدرت رکھتے ہیں، اور جو اعمال انہوں نے آگے بھیجے ہیں اور جو اعمال آثار کی صورت میں انہوں نے پیچھے چھوڑے ہیں وہ ہم سب لکھ رہے ہیں، اور وقت آنے پر ان کے سامنے رکھیں گے اور یاد دلائیں گے۔ اس دن کسی میں انکار کی جرت نہ ہوگی، کسی بھی عمل کی کمی بیشی نہیں ہوگی۔ لوح محفوظ میں ان کے ہر عمل کو محفوظ کر لیا گیا ہے، انہیں اعمال کے مطابق پورا پورا بدلہ اور جزا دی جائے گی۔ آیات 13 تا 17 میں ایک بستی کی مثال دے کر سمجھایا گیا جس میں اللہ تعالیٰ نے قوم کی ہدایت کے لیے 2 رسول بھیجے، انہیں جھٹلایا گیا۔ ان کی تقویت و تصدیق کے لیے ایک اور رسول کو مبعوث فرما کر دین کی سربلندی اور قوم کو ظلمت سے ہدایت کی طرف بلانے کا اہتمام کیا گیا۔ چند سلیم الفطرت لوگوں کے علاوہ اکثریت کفر پر قائم رہی اور یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ ایک بشر کیسے رسالت کے عظیم منصب پر فائز ہو سکتا ہے۔ رحمان نے تو تم پر کچھ بھی نازل نہیں کیا، تم اس پر جھوٹ باندھ رہے ہو۔ رسولوں نے فرمایا، وہ رحمان جانتا ہے کہ ہم اسی کے بھیجے ہوئے ہیں، ہمارا کام تو اس کا پیغام بلا کم و کاست تم تک پہنچا دینا ہے، سو وہ فریضہ ہم نے بأحسن و خوبی انجام دیا ہے اور حق و باطل میں فرق کو واضح کر دیا ہے۔ اب تمہارے جو جی میں آئے کرو، ہم نے حجت تمام کر دی ہے۔ آیات 18 تا 21 میں کفر و سرکشی اختیار کرنے والوں کا رویہ بیان کیا گیا۔ کہتے، ہمارے معبودوں کی بے حرمتی و بے توقیری کی وجہ سے تم پر یہ وبال آیا ہے جو بہکی بہکی باتیں کرتے ہو، معاذ اللہ۔ ہم تمہیں سنگسار کریں گے، دردناک عذاب دیں گے اگر تم اپنے اس رویے سے باز نہ آئے۔ فرمایا،
یہ سب تمہارے اعمال بد کی شامت ہے۔ تم نے توحید کے بدلے شرک کو، ہدایت کے بدلے گمراہی کو، سعادت کے بدلے شقاوت کو، درست کے بدلے غلط کو اپنایا۔ ایک شخص جو صاحب ایمان تھا دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ایسے سعادت مند نیک لوگوں کی پیروی کرو جن کا مقصد تمہاری صلاح و فلاح ہے، جو تم سے کسی معاوضے، بدلے اور جزا کے طالب نہیں، فقط فریضہ رسالت کی ادائیگی میں وہ تمہاری باتیں سنتے ہیں اور تمہارے مظالم برداشت کرتے ہیں، خود بھی ہدایت پر ہیں اور تمہیں بھی اسی راہ حق کا راہ رو بنانا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں رسول کریم کی تعظیم، آپ کی تسلیم میں اخلاص کے ساتھ تعلیمات قرآنی پر عمل کرنے کی سعادت سے سرفراز فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین۔